ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہماری پیاری شخصیت جن کا ہمیں انتظار تھا. ایک یوں کہیں کہ ہم کسوٹی بھی کر رہے تھے. اچھا، وہ سے اراکین شورا کے نام تشریف لا رہے تھے. تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا آنا بھی اللہ پاک مبارک فرمائے. بہت شکریہ عائشہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی طبیعت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ. اللہ پاک کا بہت شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. آج کا صاحب ہم کچھ پہلے ٹاپک پر آپ سے چاہیں گے کچھ رہنمائی لے لیں. ٹاپک ہے ہمارا عملی مسلمان. عمل چھوڑ دینے سے کیا ہمیں دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی اس کے کچھ نقصان کے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے ہمیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاپک تو ظاہری بات بہت اہم ہے جی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں. اللہ اکبر. ان میں ایک تو یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری. ایک ہے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اللہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور آخری ہے کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اللہ. اب یہ پوچھا جائے گا. اچھا، زلزلوں کے اسباب میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ زلزلے آنے کا ایک سبب گناہ بھی لکھا ہوا ہے. جی، یہ گناہوں کے سبب آتے ہیں. تو دنیاوی نقصانات بھی اس کے ہیں، اخروی نقصانات بھی اس کے ہیں. جی، کہ جو بے عملی ہے جی، اس سے انسان کی زندگی اور رزق سے برکت کم ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے. جیسے ایک جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قسم سے بچو، جی، کہ سودا بیچنے میں کرنے میں قسم سے بچو، کہ قسم سودا تو بکوا دیتی ہے مگر اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. اب یہ سچی قسم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جب سچی قسم کا یہ وبال ہے ہائے ہائے. کہ سودے میں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو جھوٹی قسم کا کتنا وبال ہوگا. او ہو. تو جو گناہ جو ہے یہ بے برکتی کا بھی سبب ہے. اللہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل کی سختی کا سبب ہے. اللہ اکبر. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ دل کا سخت ہو جانا. غالباً سورہ بقرہ کی وہ آیت نا ثم قست قلوبہم، جس میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا. اس کی تفسیروں میں ہے کہ بنی اسرائیل اس سے مراد ہیں یا اس وقت کے جو مدینہ پاک میں غیر مسلم تھے. جی. تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پچھلے واقعات یا اپنے ان کے جو ہے وہ عبرت کے واقعات سننے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے. پھر آگے مثال دی گئی کہ پتھر بھی ہوتے ہیں نا، ان کی بھی خاصیتیں ہوتی ہیں. بعض پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، کہ پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے وہ دل جو اللہ پاک کی نافرمانی میں چلے گئے، وہ سخت ہو گئے. تو گناہ کا سب سے بڑا وبال جو ہے وہ یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. بے عملی کی وجہ سے انسان کے دل کی سختی، اور دل کی سختی جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے بھی دور کر دیتی ہے. اللہ اکبر. جامع یعنی ترمذی دل کی سختی کا ایک نقصان یہ بھی ہے، جی اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اللہ سے زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک کی رحمت سے دوری، یہ بے عملی جو ہے وہ دل کی سختی، اور دل کی سختی جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. جی، کہ جب وہ بے عملی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کوئی بندہ، معاذ اللہ. رشوتوں کا لین دین کرتا ہے، جی، اور جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، دل آزاریاں کرتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے. اب یہ بے عملی جو ہے یہ معاشرتی بگاڑ کا بھی سبب بنتی ہے کہ اس میں معاشرہ جو ہے وہ بربادی اور بے سکونی اور جھگڑے لڑائیاں اور جو فساد کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ معاشرتی بگاڑ جو ہے یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا لاس ہے ایک سوسائٹی کا، ایک معاشرے کا، کہ اب ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری اگر سمجھے کہ میں نے اپنے معاشرے کو بنانے میں پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، اس کو بگاڑنے میں اپنا رول نہیں بنانا، غیبتیں کر کے، چگلیاں کر کے، ظلم و زیادتیاں کر کے، تو بے عملی کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. اور اس میں دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ جو اخروی نقصانات ہیں، جی، اللہ پاک جل شانہ ناراض ہوتا ہے جن گناہوں اور بے عملیوں سے.
اچھا پھر بے عملی کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک اس کا جو ہے وہ رزلٹ، یہ جب اللہ ناراض ہوا تو گناہ ایسے ہیں، جھوٹ ہے، حرام ہے، اور جیسے رشوتوں کا لین دین ہے. اب اس پر روایتیں ہیں، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اچھا رشوت کا لین دین کرنے والے، ان کے لیے دوزخ کا ذکر ہے. کینہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بغض رکھنے والا، مسلمان سے بلا عذر شرعی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے والا، اب اس طرح کی بے عملیاں دیکھیں تو یہ دوزخ کی طرف لے جانے والے. تو گناہ جو ہیں یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کفر کے قاصد بھی ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے کام ہیں. تو قیامت کے دن یہ دوزخ سب سے بڑی جو ہے نا وہ ایک مصیبت اور وبال اور ایک بے عملی کا بہت بڑا نقصان یہ نظر آئے گا. جی اچھا، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھ لیا، عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی پہنچے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم پہنچے ہوئے ہیں. ویسوں کے بارے میں وہ بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے بھی لکھا ہے نا. اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس بھی سفر کے مہینے میں ہوتا ہے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب. اس میں بھی ذکر کیا کہ حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک کے بھی پیروں میں سے ہیں، داتا صاحب کے بھی پیروں میں سے، اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے عرض کیا گیا کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے. وہ انہوں نے کہا جی وہ کچھ لوگ ہیں، وہ رقص کرتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، تو شریعت کی طرف بلایا جائے تو آتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے. تو ان کے بارے میں حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سچ کہتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہاں پہنچے؟ سیدھے آگ میں. تو پہنچے ہوئے تو ہیں، تو وہ آگ میں پہنچے ہوئے جو شریعت کی مخالفت کر کے اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ کر کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کے احکام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بندہ جہالت پہ ہے، اور وہ دال اور مدل ان کو کہا گیا کہ وہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، اور ایسوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسوں کی صحبت سے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بچائے. اور یہ جو نعرہ ہے، اس طرح کی جو بات کرتے ہیں، معاذ اللہ یہ کوئی نعرہ نہیں ہے کہ بس یہ لوگوں کی باتیں، بھئی ہم پہنچے ہوئے ہیں. نہیں، ہم نے پہنچنا ہے، حضور کے قدموں تک پہنچنا ہے، حضور کی شریعت تک پہنچنا ہے، حضور کی شریعت مطہرہ کو سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے، یہ علم ہے جو حقیقت میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہمیں کروائے گا. آپ جن ہستیوں کا نام لیتے ہیں نا، یہ جو افراد، ہم پہنچے ہیں جی، ہم تو فلاں ہستی کے ماننے والے، ہم فلاں ہستی کے ماننے والے، ہم ان کے غلام، ہم ان کے ملنگ. تو یہ علم دین آپ کو ان کی صحیح معرفت کروائے گا، آپ کو صحیح پہچان یہ علم دین کروائے گا کہ وہ ہستیاں کون تھے. انہوں نے تو ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت کی ہے، ساری زندگی اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی وہ دل میں کہیں گمان بھی نہیں آتا تھا کہ ہم سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. استغفر اللہ. تو ایک بندہ مومن جن ہستیوں کو، جن مبارک ہستیوں کا یوں ذکر کرتا ہے، جن سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر کیا لازم نہیں ہے کہ ان کی جو سیرت ہے ان کو پڑھے، ان کو فالو کرے، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اعمال فرماتے ہیں، یہ بھی تو ایک پوری کتاب ہے نا اس پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارک کیسے تھے. جی بالکل. کس انداز میں حضور کی نماز، حضور کا قرآن پاک کی تلاوت، نیکی کی دعوت دینا، یہ سارے اعمال تھے. ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہے، بے شک معصوموں کے بھی سردار ہے. انبیاء اور ملائکہ یعنی فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید المعصومین ہے، معصوموں کے بھی سردار ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد پر باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں الگ سے چیپٹر ہیں، باب ہیں اس کے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد، عبادت، آپ کا تقوی، آپ کے نوافل، آپ کی عبادات، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی وہ روایتیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدہ، یعنی اتنا لینتھی سجدہ کیا کہ ہمہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے گمان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق سے جا ملے. یعنی آپ کا گویا کہ وصال ظاہری ہو گیا. مجھے یہ لگا کہ سجدے سے اٹھے ہی نہیں، اتنا لمبا سجدہ کہ میں نے آپ کے مبارک پاؤں کو ہلایا پیچھے سے سجدے، کہ مجھے یہ لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کہ پاؤں مبارک میں حرکت کو میرے دل کو سکون ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال نہیں فرمایا. اتنا لمبا سجدہ. اور پھر جب وہ نماز مکمل کی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی کہ جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عذاب کا تذکرہ، جو ہے وہ ان آیات کو پڑھنا، اس پر آپ کے آنسو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد، آپ کا ترک دنیا، آپ کا لمبی امیدوں سے بچنے بچانے کا درس، آپ کی سادگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو پہاڑ سونا بن کے ساتھ چلتے، لیکن اپنے غلاموں کی تعلیم کے لیے کھردری چٹائی پہ بھی لیٹے ہیں، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں. اچھا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. فاقے برداشت کرتے ہیں. اور شان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تو کھجوروں کا گچھا اتر کے کلمہ پڑھ کے واپس چلا جاتا. اللہ اکبر. اشارہ کرتے درخت چل کے کلمہ پڑھنے آ جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے کھجوروں کے ڈھیر کے گر چکر لگا دیتے ہیں تو سب کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے. کھجوروں کے ڈھیر میں سے کھجور بھی کم نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. کرم اور شان اور معجزات و کمالات ایسے ہیں، لیکن اپنی ذات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا اور پھر جو ہے وہ ترک دنیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا کی بے رغبتی کا درس دیا، لمبی امیدوں سے بچنے کا درس دیا، اور دنیا میں دل کھو نہ جائے مومن کا، اس کا درس دیا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ صحابہ کرام میں بیٹھ کر جو آخرت کے تذکرے کیے. اس میں یہ کہ یہ عمل کو ابھارنے والی چیزیں ہیں کہ بے عملی سے انسان بچے. لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، یہ جو بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانو تو تم تھوڑا ہنسو زیادہ رو. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. راوی کہتے ہیں فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہہم ولہم خنین، صحابہ نے اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال لی، رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اتنا فرما رہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ تو تھوڑا ہنسو زیادہ رو. یہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے تربیت ہے کہ بے عملی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عبادات جو کی، اچھا روزے رکھے، نفلی روزے، ہر پیر کو روزہ رکھتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازیں، پھر آپ کی تلاوت قرآن پاک، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق. تو یہ باقاعدہ آپ کی عبادات، زہد، اور اس پر الگ سے ابواب بیان کیے گئے سیرت میں. اللہ اکبر. اچھا، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، یہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث پڑھی جاتی ہیں، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ جتنا عمل ہونا چاہیے تھا صحابہ کی سیرت کو اگر ہم لیں، ہم اس عمل کی طرف نہیں آتے. عمل میں بہت کمی نظر آ رہی ہے. صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اس میں آج کل کے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ دنیا میں دل زیادہ لگ گیا، آخرت ہماری ترجیح نہ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دل تو وہ تو ستھرے دل، بے شک اللہ پاک جل شانہ جن کے بارے میں فرمائے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کے وہ پیارے بندے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہے. آپ کی صحبت کا تو فیضان ایسا ہے کہ لکڑی کا تنا بھی فراق میں روئے اور اسے جب آپشن دیا جائے تمہیں یہاں سرسبز کر کے پھل لگا دیے جائیں یا تمہیں جنت میں لگا دیا جائے تو وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا. وہ عاشق رسول ہے. اب وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کو ترجیح، پرائیورٹی آخرت کو دے رہا ہے. تو اب یہ صحبت کا فیضان ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ دنیا میں زیادہ لذتیں لگ گئیں، گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتے چلے جا رہے، آخرت کی فکر کم ہو گئی، اللہ کا ڈر دلوں سے کم ہو گیا. بے عملی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ موت، قبر اور آخرت کو بھلا دے. جس کو موت، قبر اور آخرت یاد ہو
جسے مرنا یاد ہو, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہو, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ ذہن میں ہو کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ بے عملی کی طرف نہیں جاتا. اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن, مجھے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, میرا اعمال نامہ کھولا جائے گا. اقرا کتابک, جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے دیا جائے گا نامہ اعمال, کہا جائے گا پڑھ کے سنا, تو پڑھنا ہے. تو جو کیا, جو کہا, یہ پڑھا جائے, پڑھنا ہوگا. تو اب یہ ساری چیزیں, اعضاء گواہی دیں گے, زمین جو ہے وہ گواہی دے گی, اور جو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین خبریں کھولے گی. اب زمین سے کیسے بندہ چھپا رہا ہے, اعضاء سے کیسے چھپا رہا ہے. اچھا آج دیکھا جائے کہ کچھ لوگ اشارے پہ دیکھیں گے روڈ پہ جاتے ہوئے, کیمرہ تو نہیں لگا ہوا, پولیس والا تو نہیں کھڑا ہوا, اب اس کا ڈر ہے, ورنہ اشارہ کاٹ دیں, ورنہ میں کٹ مار جاؤں, ورنہ میں اوور سپیڈ کر جاؤں. کیمرے کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں رہا. اللہ اکبر. یہ تصور اگر قائم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ تصور ایسا کیسے قائم ہو؟ اس کے لیے صحبت بڑی ضروری ہے. صحبت ضروری ہے. اچھی صحبت جو ہے نا, یہ انسان کی جو ہے وہ توجہ اللہ کی طرف, اللہ کی محبت کی طرف. دوست کے بارے میں یہی تو فرمایا گیا, تمہارا دوست وہ ہو جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. جی سبحان اللہ. تو اچھے عمل کی طرف جو تمہاری رہنمائی کرے, جس کی صحبت کی برکت سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ بڑھے. غافلوں کی صحبت میں بیٹھے گا, جاہلوں کی صحبت میں بیٹھے گا, بے عملوں کی صحبت میں بیٹھے گا, گناہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا, تو انسان اس طرف جو ہے وہ رغبت پیدا ہو جائے گی. اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو نمازوں کا, نوافل کا, تلاوت کا, عبادت کا یہ ذوق پیدا ہوگا. ایسا آپ کی گفتگو سے ذہن بن رہا ہے, میں اچھوں کی صحبت اختیار کروں. میں ایک تو بہت دور ہوں, جہاں پر ہوں وہاں پر میں نے اسکول لائف گزارا ہے, میں کالج لائف میں, یونیورسٹی میں میرے دوست بن چکے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے ہی برے ہیں, لیکن غافل یوں کہہ لیں کہ میں غافلوں کی صحبت اختیار کر چکا ہوں, دوستی لگ چکی ہے. میرے لیے کیا حل ہے, میں کیا کروں؟ میں آپ کی گفتگو سے سیکھنا چاہ رہا ہوں, نیک بننا چاہ رہا ہوں, اچھی صحبت اختیار کرنا چاہ رہا ہوں, میں کن کی صحبت اختیار کروں؟ دیکھیں فی زمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہر انداز میں ہمیں جو ہے وہ کوپریٹ کر رہا ہے. الحمدللہ. اچھا آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, کسی بھی پروفیشن میں ہیں, کسی بھی جاب پر ہیں, کسی بھی ملک اور شہر میں ہیں, واہ, آپ دین سے, علم سے, علماء سے اچھی صحبت اختیار کرنے سے محروم نہیں رہ سکتے. اب فزیکلی آئیں, جو جیسے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہفتے کے دن, جی ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, ہر شہر میں ہم لوگ اجتماعی مدنی مذاکرہ کرتے ہیں. کراچی والوں کو تو عالمی مدنی مرکز میں یہاں اجتماعی شرکت کی سعادت ملتی ہے. اچھا ہم شہروں میں اجتماعی مدنی مذاکرہ کرتے ہیں. اچھا نہیں کوئی آ سکتا, اپنے گھر میں مدنی چینل کے ذریعے صحبت مل رہی ہے. یہ بھی تو صحبت کا ایک یہ بھی ایک صحبت کا ذریعہ, براہ راست امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں. جی. پھر مدنی چینل تو الیکٹرانک, اس کو مبلغ کہا گیا امیر سنت نے, کہ یہ ایک الیکٹرانک مبلغ ہے. ہمارے گھروں میں ہر وقت, آج بھی جیسے عملی مسلمان پر آپ کب سے گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے راشد مدنی, آپ ماشاءاللہ مبلغین, کتنی خوبصورت میں سن رہا تھا کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ آپ بھی تو ایک عملی مسلمان بننے کی ایک صحبت ہی ہے نا. آپ لائیو سلسلے میں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. پھر فیضان آن لائن اکیڈمی ہماری ہے, جس میں دنیا کے کسی ملک شہر میں رہتے ہوئے آن لائن آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. مور دین 30 کورسز اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں. فرض علوم کورس ہے, اور فیضان نماز کورس ہے, فیضان طہارت کورس ہے. تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں, حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں, درس نظامی کرنا چاہتے ہیں, حج و عمرہ کرنا چاہتے ہیں, فیضان حج و عمرہ کورس ہے. تو کورسز یہ ڈیزائن کیے گئے, آپ علم دین حاصل کریں, اپنی مرضی کا آپ ٹائم سلیکٹ کر لیں, آدھا گھنٹہ, مختلف کورسز کے ٹائمنگز ہیں. پھر فزیکلی مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ قائم ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, جس میں قرآن پاک بڑوں کو پڑھایا جاتا ہے. اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات لگتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جو ہے قافلے ہیں, اور جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ اب موبائل اپلیکیشن ہے, موبائل کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں دعوت اسلامی کے, ان کو جوائن کیا جا سکتا ہے. اپنے موبائل اپلیکیشنز ہیں, ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی تفسیر ہے, پورا ترجمہ تفسیر, سرچ کی آپشن
ایموشن کے ساتھ آپ ایک آیت کے بارے میں، اس کے ایک حرف کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے. آپ شفاعت کے موضوع پر جاننا چاہتے ہیں، شفاعت کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ جنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جنت کا ذکر جہاں جہاں قرآن پاک میں ہے. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، آپ جب وہ علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں، آپ جب اتنی بڑی اسلامک لائبریری میری نہیں معلومات میں کہ کسی ایک اپلیکیشن کے اندر موجود. دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے، پھر سپیچز ہیں اس کے اندر، بہت اہم ٹاپکس پر بیانات ہیں. تو آپ کسی بھی موضوع پر چاہتے ہیں، آپ ربیع الاول کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ 12 سے زیادہ بیانات ایک دم سے آ جائیں گے کہ بھائی یہ ہیں ربیع الاول کے معجزات کا بیان، حضور علیہ السلام کی ولادت کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان. یہ سیرت پر، آپ معجزات پر، عقائد پر، مسائل پر کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اسلامک ای لائبریری مل جائے گی، سپیچز مل جائیں گی. تو اپلیکیشنز کے فائدہ حاصل کریں، اس سے بہت زیادہ آپ کو یہ ایک صحبت ہے. آپ دنیا کے کسی ملک خطے میں بیٹھے ہیں. مجھے وہ امریکہ جب میں گیا تو وہاں ایک لڑکا ملا تھا. اچھا. اب وہ دنیاوی لحاظ سے ایک بالکل ماڈرن، جو آپ نے کہا کالج یونیورسٹی کی مجھے صحبت ملی ہوئی ہے. اب میں بچنا چاہتا ہوں، اب میری صحبت تو بنی ہوئی ہے، اب میں کیسے اختیار کروں؟ فزیکلی وہ آ نہیں سکتا، قریب اس کے کوئی اجتماع نہیں ہوتا، وہ ایسی اسٹیٹ میں رہتا تھا. لیکن الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا ماحول اس کیا بات ہے، مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آئی ٹی کے ذریعے ملا ہے. اور وہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی چینج لائی ہے کہ اب وہ درس و بیان کر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. کیا بات ہے، الحمدللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین، میری اور آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی، اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر ہمیں یوں کسی کی صحبت، کسی اچھے کی صحبت، اچھے کی سنگت نہیں مل رہی، نہیں مل سک رہی جو ہمارے نزدیک، ہمارے ذہن کے مطابق ہے، وگرنہ آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے آپ کو قریب میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مراکز مل جائیں گے. انشاءاللہ اجتماع ہوتا ہوا آپ کو مل جائے گا. مدنی مذاکرہ کہیں اجتماعی طور پر دیکھتے ہوئے افراد، اسلامی بھائی انشاءاللہ مل جائیں گے. آپ قدم بڑھائیں، آپ آگے آئیں. اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں، کوشش کریں سیکھنے سکھانے کی. انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑیں گے. اللہ نے چاہا ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے گی انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو قلبی سکون مل جائے، روحانی سکون مل جائے، آپ اطمینان میں آ جائیں، آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے. آپ اجتماع میں ایک مرتبہ شرکت کر کے دیکھیں، آپ مدنی مذاکرہ ایک مرتبہ دیکھ کے دیکھیں. انشاءاللہ ابھی تو آگے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کی بہار آنے والی ہے، کیونکہ 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ آ رہا ہے، اور اس مرتبہ دھوم دھام کے ساتھ 1500واں جشن ولادت بھی منایا جا رہا ہے، اور اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے انشاءاللہ. اور یہ 12 تقریباً مدنی مذاکرے بھی آئیں گے. امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو اعلان فرمایا، 12 دن انشاءاللہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ میں 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں نیاز کا بھی اہتمام کروں گا. جو مدنی مذاکرے میں پیکٹ میں نیاز کی ترکیب بنتی ہے، آپ بھی نیت کریں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا سب 1500واں جشن ولادت میں کس انداز میں مناؤں، کچھ آپ بھی ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے ویورز کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ میں اس انداز میں بھی 1500واں جشن ولادت منا سکتا ہوں. یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا ایک حسن ہے کہ جشن ولادت بھی منانا اور اس کے ساتھ ایک عملی مسلمان بنانے کی ساتھ میں ایک موٹیویشن اور تحریک ہے کہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن خوشی کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سجاوٹ ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، گلیاں محلے سجانا ہے، گھر پہ جو ہے وہ مدنی پرچم لگانا ہے، چراغاں کرنا ہے. اچھا، پھر دیگر محلے والوں کو ترغیب دلانا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا مادیت کا دور ہے، لوگوں کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا اہم ایونٹ آنے والا ہے، کیا اہم دن آنے والے ہیں. تو یہ بتانے سے، ترغیب دلانے سے الحمدللہ ان کو بھی موٹیویشن ملے گی. تو یوں مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے اور گلی والوں کے لیے، ان کو پھر صبح 12 رسالے میں امیر سنت نے جو اس میں مدنی پھول عطا کیے نا، اس کے مطابق نوجوانوں کو اور دیگر جو سجاوٹ کرنے والے یا اہتمام کرنے والے، ان کو ترغیب دلائی جائے. اپنے اوپر جو ہے وہ یہ کر لیں کہ میں نے 1500واں جشن ولادت مناتے ہوئے جو ہے وہ 1500 مرتبہ ڈیلی درود پاک پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کر لیں کہ 15 ختم قرآن اگر ممکن ہو تو اس سال ماہ میلاد سے لے کر اگلے سال ماہ میلاد تک میں 15 ختم قرآن کروں. پھر اسی طرح جو ہے وہ
15 سادات کرام کی جو ہے وہ میں خدمت کرنے کی سعادت پاؤں. 115 کر لے, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا, لیکن 15 سادات کرام اہل بیت اطہار کے جو چشم و چراغ شہزادے ہیں, جو ہے وہ آل رسول ہیں, ان کی خدمت کرنا, ان کی جو ہے وہ جا کے وہ اس میں دکھلاوا نہ ہو, لیکن دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں سکھاتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اس میں 1500 جشن ولادت پر قافلے میں سفر جو کر سکتے ہیں, اسلامی بہنیں اپنے محارم کو سفر کروائیں, اور اس میں سوچتے رہیں کہ میں کیا کیا نیک عمل کر کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے. میں نے 1500 جشن ولادت. انشاءاللہ. شاہ صاحب, رکن شورا گفتگو کر رہے تھے دینی کاموں کی تفصیلات اور دعوت اسلامی, اور میں ان کی گفتگو کے دوران ایک چیز کو جج کر رہا تھا اور فیل کر رہا تھا کہ گویا کہ دعوت اسلامی اور اس کے دینی کام جی یہ گلدستے کی مانند ہے. گلدستہ کہہ رہے ہیں, یا بلکہ گلدستہ تو چھوٹا, یہ تو وہ باغ ہے کہ جس میں مختلف نوعیت کے پھول ہیں گے. اس کو اٹھائیں, اس میں سے ایک خوشبو آئے گی, یہ دوسرا پھول اٹھائیں, اس میں سے الگ خوشبو آئے گی. تو یہ وہ چمن ہے کہ جس پھول کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ خوشبو آئیں گی. آپ کے پاس بہت سارے سمجھے کہ ڈائمنشن موجود ہیں کہ آپ جس نوعیت میں ہیں, آپ اس نوعیت میں کیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو سکتے ہیں. الحمدللہ یہ موجود ہے. آپ دور ہیں تب بھی ہو سکتے ہیں, آپ قریب ہیں تب بھی ہو سکتے ہیں. آپ کہیں کہ آپ مصروف ہیں تو دعوت اسلامی نے آپ کی مصروفیت کے ساتھ بھی آپ کے لیے جو ہے نا مواقع رکھے ہیں. آپ آ جائیں, انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت تو انشاءاللہ. اچھا, کچھ فیس بک کے ہمارے ناظرین آپ سے پرسنل سوال کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو. کس طرح پرسنل کریں گے اور کیا کریں گے یہ تو خیر کی ہوگی. خیر ٹھیک ہے, مدنی جی کے ناظرین ہیں, سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں, یہ بھی تو جو بتا سکتے ہیں. ایسا ابھی آپ تو فرما رہے ہیں کہ صحبت اختیار کریں, تو سوشل میڈیا کے ذریعے جب ظاہری بات ہے صحبت ہوگی, قریب بیٹھیں گے, سنگت ہوگی, تو کچھ سوال جواب تو ہوں گے نا, تو پرسنل بھی سوال ہوں گے. ایسا پہلے تو ایسا یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ پنجاب کا ایک قصبہ ہے, کہنا چھوٹا سا شہر ہے, منڈی وار برٹن. اچھا, منڈی وار برٹن. وہاں سے بائی برتھ اور بلانگ ہم کرتے ہیں, لیکن اب مجھے سیالکوٹ والا ہی سمجھا جاتا ہے. جی, کہ مجھے 21 سال ہو گئے, شاید 20-21 سال ہو گئے ہم مجھے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے مجھے سفر کیے ہوئے. کچھ عرصہ اسلام آباد میں رہنا ہوا, لیکن زیادہ تر سیالکوٹ میں. اب بھی سیالکوٹ ہیں, لیکن بائی برتھ اور ہمارا آبائی گھر وغیرہ جو زمین وغیرہ وہ ہماری وار برٹن میں ہے. اچھا. اچھا, آپ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے کب سے وابستہ ہیں؟ مجھے آئی تھنک بی اے کے ایگزام جب دیے تھے ان دنوں میں 94 سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول میں تھا. کراچی کا جو آخری اجتماع تھا دعوت اسلامی کا, جو بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا, اس کے بعد 95 سے ملتان میں اجتماع شروع ہو گیا تھا. تو میں 94 کے اجتماع میں جو ہے وہ ایز ایک اسٹوڈنٹ اور نئے اسلامی بھائی کے طور پر یہاں آیا تھا. میری زندگی کا وہ پہلا اجتماع تھا, اور یہیں میں امیر علیہ سنت سے بیعت ہوا تھا, اور اس اجتماع میں شرکت میری جو ہوئی تھی. اچھا, جب پہلی مرتبہ آپ نے امیر علیہ سنت کو دیکھا, کیا جذبات تھے آپ کے؟ کہتے ہیں بعض اوقات تو جذبات کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا, لیکن کچھ عکاسی کی جا سکتی ہے. ہاں, آئی تھنک اس وقت میں گلاسز یا یوز نہیں کرتا تھا, آئی سائٹ تو ویک تھی کالج میں, لیکن میں اجتماع میں تو میرا تصور نہیں تھا کہ اتنا بڑا اجتماع ہوگا. اچھا, آئی تھنک کرنگی میں ہوتا تھا, یا کرنگی 2.5 یا کس طرح, کرنگی 2.5 پر ہوا کرتا. ہاں, تو وہ میں اجتماع میں زیارت نہیں کر سکا امیر علیہ سنت کی. اچھا, ایک تو آخری نشست رات کو بیان ہوا تھا پہلے بھی, اور پھر آخری نشست بھی مغرب کے بعد آئی تھنک غالب ہوئی تھی, یا شام میں ہوئی ہوگی, تو میں زیارت نہیں ہوئی. اتنا بڑا اجتماع تھا کہ ہم تو بہت دور تھے اسٹیج سے, منچ سے, تو میں بڑا اداس واپس جا رہا تھا کہ بھائی میں آیا بھی اتنی دور. اچھا, بیعت بھی ہو گیا, اتنے اچھے بیان اور اتنی اچھی صحبت اور لگے سارا ماحول. تب میں سوچوں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں میرے پیر صاحب کیسے ہیں. اب یہ کیمرے کا, سوشل چینل کا تو یہ تو دور ہی نہیں تھا. تو بڑا اداس سے واپس جا رہے تھے. ہمیں لانڈی اسٹیشن سے چڑھنا تھا واپس, فیصل آباد کی ٹرین میں ہم آئے تھے, وہاں سے پھر آگے ہمارا. تو میں بڑا اداس سا جا رہا تھا, اور ایک دم جب وہ یو ٹرن سے گاڑی ہماری طرف آتی ہے, ایک اور چھوٹی سی گاڑی تھی, اس میں لوگوں نے نعرے لگائے عطار کی آمد مرحبا کر کے نا. تو مجھے کسی نے کہا حضرت صاحب آ گئے, امیر سنت آ گئے. تو میں بیگ میرے کندھے پہ تھا, تو میں نے بیگ پھینکا,
واہ. اب مجھے لگا کہ میں تو وہ گاڑی کے آگے لوگ آ رہے تھے زیارت کے لیے، تو میں بھی ذرا آئی واز اے ٹال مین، ینگ مین، میں نے دھکے دھکے مار کے تو میں ہٹا اٹھو کہ میں بھی آگے چل کے شیشے کے ساتھ جو میں آگے اسکرین کے ساتھ ایسے چمٹا. تو وہ زیارت جو مجھے تھی نا، میں اب تک ابھی میں یہ تصور جماؤں نا تو اس کی لذت مجھے فیل ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور یہ دیکھا تو مسکراتا چہرہ، واہ واہ. میں سنا ہاتھ اس طرح ہلا رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیشہ کھولیں، اب شیشہ کھول کے جو کریں گے یہ، اور یہ پنجابی دیوانے تھے خاص طور پہ، جی. تو مسکرا رہے ہیں. اور بس وہ اچھا میں کچھ دیر تک ساتھ گاڑی چلتی رہی، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور آگے میں لیٹا رہا جیسے اسکرین پہ دوڑتے رہے ساتھ. اتنا لطف تھا، یعنی آپ سمجھے کہ محبوب کی زیارت میں کوئی کھو جائے اور اس کے ساتھ کچھ ہو جائے اس کو پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. اب جب تھوڑی دیر بعد اگلے کٹ سے گاڑی واپس چلے گی، یعنی یوں لگا کہ جیسے بس وہ دل میں ایک چل رہا تھا نا کہ وہ زیارت نہیں ہو سکی تو زیارت کرانے ملاقات کرنے آئے ہیں. چلے گئے تو مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. تو مجھے خون دکھایا کسی نے کہ پاؤں سے خون نکل رہا ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ کب میرے پاؤں پر سے ویل گزرا ہے یا کچھ چیز لگی ہے، کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، اور خون ہی خون تھا. یعنی اس طرح اس زیارت کی لذت میں کھو گئے کہ یہ بھی نہیں احساس ہوا کہ کب یہ زخم آیا ہے، کب یہ پاؤں زخمی ہوا ہے. یعنی وہ اتنی لطف والی لذت تھی اور اتنا پیارا مسکراتا چہرہ، یعنی وہ بس مزہ ہی ہے. سبحان اللہ. ناظرین کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اذن سوال کرنے کا. جی جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. حضور ماشاءاللہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں سوال کروں کہ آپ نے جب امیر السنت کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کے جذبات کیا تھے؟ میں پہلے رکن شورا سے کر کے پھر انشاءاللہ اس طرح آپ رکن شورا کی وجہ شہرت مدنی چینل کے اسکرین پر ایک بیانات کی وجہ سے بھی ہے. دینی کاموں کا تو الحمدللہ سلسلہ ہے ہی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی ہوئی اور ایک بیان کا ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک انداز ہوتا جاتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا بیانات کرنے میں کہ جس میں امیر علیہ سنت کی، یوں تو امیر علیہ سنت کی برکتیں ہمیں ہیں ہی ہیں، لیکن کوئی خاص سبب ہو کہ جو آپ کے اس بیانات کے ذریعے سے جو نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر علیہ سنت کا سبب ہے گا، امیر علیہ سنت کے برکت سے یہ ہے؟ دیکھیں برکتیں تو الحمدللہ امیر علیہ سنت ہی کی نظر آ رہی ہیں. اب ہم کالج کے اگر اس پیریڈ کو دیکھیں تو میں تو اسٹیٹ میتھ اکنامکس پڑھتا تھا. اکنامکس پڑھنے والا بندہ درس و بیان کرنے کا وہ ایک میچ ہی نہیں کرتی نا بات. لیکن جب امیر سنت کی مجھے ملاقات کا شرف ملا تھا مرکز الاولیاء لاہور میں، جب امیر سنت 12 ماہ کے لیے تشریف لائے تھے تو وہاں سوڈی وال میں ملاقات ہوا کرتی تھی. وہاں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی. وہاں میں بیٹھتے ہی میں نے یہ کہا، اس وقت مجھے اپنے یہ کراچی اجتماع کے بعد میں اپنے علاقے میں گیا تو ہمارے علاقے کا مجھے نگران بنا دیا گیا تھا. تو میں امامہ باندھنے لگ گیا، داڑھی شریف بھی رکھ لی غالباً، تو پھر وہ مجھے علاقے کا نگران. تو میں نے امیر سنت سے بیٹھتے ہی عرض کیا مجھے آتا کچھ نہیں بیان وغیرہ کرنا، تو اب مجھے دم فرما دیں. یوں امیر سنت، اچھا اس وقت شہری کے قریب وقت تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، کیا وہ کیفیت، امیر سنت نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھا اور دم فرمایا. میں سمجھ اس وقت مجھے یہ چیز عام بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا. مجھے فزیکلی کوئی چیز فیل ہوئی دل اور میری سینے کی کیفیت میں، پھر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیان کا مجھے جو شوق ملا، پھر مجھے مطالعے کا شوق لگ گیا، پھر بیان کرنے میں اور لطف آنے لگ گیا. جو جھجک تھی، جو ہیزیٹیشن تھی، وہ ختم ہوئی. اور سنت کی یہ برکت مجھے الحمدللہ عز و جل، میں تحدیث نعمت کے طور پر، فخر کے طور پر کہتا رہتا ہوں، یہ سب انہی کی نظر، انہی کا فیضان، انہی کا کرم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے جو ہمارے ناظرین ہیں فیس بک کے بالخصوص، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں صاحب، کیا کبھی آپ سبزی لینے کے لیے گئے ہیں؟ کبھی نہیں، میں تو اکثر جاتا ہوں، جب کبھی گھر ہوں تو پھر یہ چیزیں کرتے ہیں الحمدللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیرت میں پڑھا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام آپ غلاموں کے ساتھ بھی کروا دیتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ والی وہ روایتیں ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ادائیں اپنانے کی نیت سے الحمدللہ کرتے ہیں اور سبزی بھی لے آتے ہیں. کیا بات ہے. کبھی پکائی ہے ایسا سبزی آپ نے؟ یہ بھی سوال ہے ویسے. اچھا سوال. پورا پروسیس تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا سبزی پوری بنانے کا. آلو انڈے میں نے ایک دفعہ بنائے ہیں، یہ بھی یاد ہے مجھے. آلو انڈے بنانے آتے ہیں، انڈے بوائل کرنا آسان اور آلو اس میں ڈالے، اور وہ مطلب یہ بھی یاد ہے. نہیں تو قافلوں کا سفر بھی جو ہے نا وہ بنواتا رہے ہیں. قافلے میں تو ہے نہیں، گھر کی فی الحال بات ہے، تاکہ گھر والے پھر کھا رہے ہوں
ہوتا ہی ہے نا سب کے بنایا ہم نے, پھر گھر والوں کی طرف سے داد آیا ماشاءاللہ آپ نے بہترین بنایا. اب اتنا تو خیر نہیں شاید کہ سب کے لیے بنایا ہو. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب گھر میں روٹی بنا لی کبھی, یا پراٹھا. اب یہ مجھے یاد ہے انڈا پراٹھا بنانا آسان ہے جی, تو باقی کہ پورا سالن بنانے کا مجھے اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہو سکا. ایک دور ہمارا رہا ہے, میری ایک بیٹی تھی جو سی پی چائلڈ تھی, معذور تھی, اس کا پھر انتقال ہو گیا تھا 11-12 سال کی عمر میں. تو وہ دور گھر والوں کا بھی ہمارا بڑا ٹف دور تھا. میرے جدول بھی ہوتے تھے, گھر والوں کی ایک فل ٹائم سمجھے کہ وہ بچی کے ساتھ ایک تھی. لیکن اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا تو میں کوشش کرتا تھا کہ گھر والوں کو صبح کے ٹائم میں یا ایسے کے ٹائم میں مجھے جانا ہے جلدی, یا کہیں جدول میں یا کہیں, تو پھر وہ کبھی ہو جاتا ہے کہ بندہ کچھ بنا. اب مجھے پراٹھا وہ پورا گول بنانا تو نا, اس کو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چلیں وہ بچے بھی چھوٹے تھے تو کبھی ان کو بھی ساتھ دے دیا. اب یہ یاد ہے کہ وہ کبھی ٹیڑھا میڑھا ہو جانا تو میں نے کہا یہ دل والا پراٹھا بن گیا, بس یہ دل والا پراٹھا ہے. تو وہ دل والی اس کی شیپ بن گئی نا, کچھ چھوٹا سا وہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا, تو وہ ایسا لگا کہ اس کو تھوڑا سا توے پر ہی اس کو تھوڑا سا اور کر دیا کہ دل سا بن جائے. اب گول اتنا بنا نہیں تو اپنی اس کو چھپانے کے لیے نا کہ یہ دل والا پراٹھا بن گیا ہے. اللہ اکبر. اچھا مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ کبھی بارگیننگ کی آپ نے؟ اب بارگیننگ بھی ہوتی ہے, الگ بھاؤ کرنا کروانا, یہ بھی ایک انداز تو ہے سیرت کی کتابوں میں. بارگیننگ بھی کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ جس میں شدت ہو وہ نہیں. بعض اوقات جو یہ عام ریڑی والے اور اتنے ہو نا, ان کے ساتھ تھوڑی بہت کرتے ہیں, تھوڑا سا کر لیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ چیزوں میں ہم لوگ نہیں کرتے, فکس پرائز والی جگہ پر. اکیلے والے کے ساتھ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں کہ 10 روپے تم زیادہ کما رہے ہو, ٹھگ رہے ہو, تم لوگ چور ہو, تو تم لوگ ایسا کرتے. وہ بیچارہ 10 روپے زیادہ لے گا, کیا کر لے گا, کیا چھت لے گا. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے, تھوڑی سی کرتے ہیں لیکن اتنی نہیں پھر شدت کرتے کہ جو غریب یا ایسے سادہ وہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کرنی بھی نہیں اتنی چاہیے. بالکل. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو جیسے ہم سب سے پرسنل گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, دعاؤں کے میسیجز آ رہے ہیں, انشاءاللہ دعا بھی لیتے ہیں سب سے. میں یہاں پر ایک بات ضرور آپ سے یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ ساری باتیں جہاں ہم عذر تفنن بھی کر رہے ہیں, چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے, وہیں پر ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت ساری باتیں. یہ تقریباً جتنی باتیں بھی ہوئی ہیں, ہر یوں کہیں کہ ہر شخص گھر سے تعلق رکھتا ہے. گھر میں کہیں نہ کہیں مشکلات, پریشانیاں, کئی سردی, گرمی, بیماری, صحت, یہ سب چلتا رہتا ہے. یہ انہی ساری چیزوں کا نام ہی تو زندگی ہے. آپ یہ کہ بندہ ایک ہی وے میں چلتا رہے, انسان صحت مند ہے, جوان ہے اور ہمیشہ جوان رہے گا, ایسا نہیں ہوگا. پہلے وہ بچہ تھا, پھر بڑا ہوا, پھر لڑکپن آیا, پھر نوجوانی, پھر جوانی, پھر ادھیڑ, پھر بڑھاپا, پھر بیماریاں. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہیں. ہر گھر میں یہ اتار چڑھاؤ رہتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم والدہ بیمار ہیں, بہن بیمار ہیں, یا گھر والے بیمار ہیں, اس وقت میں بھی ہم کہیں کہ بھائی میں تو اٹھ کر پانی کا ایک گلاس تک نہ اٹھاؤں, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ ہیلپ کریں, آسان بنے. مومن تو, مسلمان تو ویسے ہی نرم ہوتا ہے, مومن کی تو شان ہی ہے, وہ نرم ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ ادا بھی اپنانے میں کامیاب ہو جائیں. کچھ فرمائش کی کالز ہیں, نعت کی فرمائش کی, ہم وہ بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی کال دیجیے گا, کال دیجیے گا. میرا نام محمد شعیب ڈادا ہے. مجھے کلام اعلیٰ حضرت صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. ماشاءاللہ, یہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں سنا دیا. اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ کلیہ کا سلسلہ بہت پیارا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عملی مسلمان بننے کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. عملی مسلمان بننے کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ تقریباً اسی پر تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے. پورا ٹاپک یہی چلا ہے. جی, قرآن پاک کے ساتھ مربوط رہیں, جی, اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں, اچھی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ عملی مسلمان بنیں انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. جی میرا نام منیر رضا سیالوی ہے. میں عیرہ شاہ مقیم سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, بڑی پیاری اس بچے نے فرمائش کی ہے.
اللہ تعالیٰ اس بچے کو برکتوں سے مالا مال فرمائی. یہاں پر جو کلام کی فرمائش کی گئی, یہاں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا گیا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسمی گرامی آئے تو ایک عمل ضرور کیا کریں. درود پاک تو پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے, ساتھ محبت سے حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کریں. انشاءاللہ اس کا بھی سرور ہوگا اور اس کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا. جی آپ کو ہے یہ کلام ذہن میں؟ چلیے یہ کلام ایک شعر سنائیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. مدنی چینل کے ناظرین کے ایس ایم ایس بھی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع کے حوالے سے ایک سوال ہے, باعمل بننے میں کون سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ گزارش ہے کہ نفس و شیطان کے مکر و فریب موضوع کوئی پروگرام کا حصہ بنایا جائے. جی آپ نے جو مشورہ دیا ہے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ہم لیتے ہیں, اس کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا, باعمل بننے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں یہ کون سی رکاوٹیں ہیں, کون سی چیزیں حائل ہو سکتی ہیں, ہم ان کا علاج کیا کریں؟ ایک تو باعمل بننے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا اس پر ڈیٹیل سے, کہ صحبت, بری صحبت جو ہے نا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. بے نمازیوں کی صحبت, غافلوں کی صحبت. اچھا, دوسرا ہے اللہ پاک کے خوف کی کمی, اللہ کا ڈر دل سے نکل جانا. اچھا, مرنے کو بھول جانا, جو لوگ مرنا جن کو یاد نہیں ہوتا. اور پھر ایک چیز ہے جو رزق جو ہے نا وہ حرام روزی جو ہے نا یہ بھی انسان کے دل کو بھی سخت کرتی ہے, پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی, عبادات قبول نہیں ہوتی اس کی, اور پھر جو ہے وہ اللہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں. یہ حرام رزق, اپنا رزق پاک کر لیں اور اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھیں. پھر علم ضروری ہے. جب بے عمل جو ہے نا وہ جہالت جی بھی عملی لاتی ہے. علم اس کے لیے ضروری ہے, علم سیکھیں, علم روشنی ہے, علم نور ہے. سبحان اللہ. علم دین سیکھیں, اس سے انشاءاللہ الکریم عمل کا جذبہ ملے گا. اچھے باعمل لوگوں کے واقعات پڑھیں, ان کی سیرت پڑھیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, صحابہ اور اہل بیت کی سیرت پڑھیں, اور اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں کہ یہ اللہ کا قرب جن کو ملا تو ان کے کیا اعمال تھے, کیا انداز زندگی تھا. اس سے بھی انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا. یہ بے عملی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خاص طور پہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کا جو ہے ذہن بنائے. قرآن پاک میں سب کچھ بیان کر دیا اللہ. کیا بات ہے. تو قرآن پاک سے جتنا مضبوط ہمارا تعلق ہوگا اتنا عمل کا جذبہ بڑھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گجرات سے منگوال غربی گجرات سے عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ آج ہمارے ہر دل عزیز رکن شورا حاجی اظہر صاحب کی آمد ہے. حاجی اظہر صاحب سے التجا ہے کہ میرے لیے حج مبرور کی دعا فرما دیں. اچھا, دعا بھی دے دیں ان کو بھی. اور فیس بک کے ناظرین بہت سے جو دعاؤں کا کہہ رہے ہیں, بالخصوص کسی کی والدہ بیمار ہیں, کوئی خود بیمار ہیں,
پریشانیاں ہیں، تو اب سب کو ہی دعاؤں سے نواز دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے گھروں کی خیر فرمائے اور بیماروں کو شفا دے، عافیت عطا کرے۔ عافیت کا سوال کرتے رہا کریں، اللہ پاک ہم سب کو عافیت بھی دے، دعائیں قبول ہوں، اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، سب کی اللہ نیک مرادوں پر رحمت کی نظر کرے، اور خاص طور پہ حج کا جنہوں نے منگووال غربی سے کہا ہے، اللہ ان کو بھی حج کا شرف دے، کہ آج سے غالباً حج کے فارم بھرے جانے کا پاکستان میں تاریخ ہے، یعنی حج کی پیمنٹس اب شروع ہو جائیں گی، کچھ دن ہیں صرف اس کے لیے، تو اللہ حج کے اسباب پیدا کر دے اور حج کا سبب بن جائے، اور جن پر حج فرض ہے ان کو تو فوراً سے پیشتر، جس کو کہتے ہیں نا، آج ہی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، فارم جمع کرائیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو جانا چاہتے ہیں اللہ ان کے راستے آسان بنا دے اور حج کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسا ایک اور میسیج ہے، حاجی اظہر صاحب کو حج کی بہت بہت مبارک ہو، میرے اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیں، اور اس سال یہ پوچھ بھی رہے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ اس سال حج پر گئے تھے۔ جی الحمدللہ عز و جل، اس سال حج کا شرف ملا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مبارک دی، اللہ پاک ہم سب کو آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ایک میسیج ہے کہ آپ میرا میسیج کیوں نہیں پڑھتے؟ چلیں جی، آپ کا میسیج ہی پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ موضوع قبر رکھیں۔ جی انشاءاللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا، انشاءاللہ آپ کے کہے پر انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض بھی کی تھی کہ ہم 2 ہفتے کا تقریباً 14 دن کا ہم پروگرام طے کر لیتے ہیں، موضوع سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس پر ہماری ٹیم پھر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب ہم بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور جب موضوع سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ جو ناظرین ہمیں موضوع دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے موضوعات کو ضرور لیں گے۔ اچھا جی، سرگودا سے محمد سعد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آج رکن شورا عبدالحبیب بھائی آئیں گے۔ جب ہم نے پوچھا تھا تو وہ ساروں کے ذہن میں یہ تھا، ایک اور نے یہی کہا ہے، ہر دل عزیز رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی آئیں گے۔ چلیں جی، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے تمامی اراکین شورا ہمارے سر کے تاج ہیں، ہر دل عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اراکین شورا کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جن جن عاشقان رسول نے جن جن دعاؤں کا کہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہر نیک جائز دعا پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا، یوں ہی وقت عطا فرماتے رہیں گے تو ہمارے ناظرین بھی۔ اب میسیج بھی آیا ہوا ہے، اراکین شورا فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اراکین شورا کا بھی جدول بنائیں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ عرضی پیش کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے سب مصروفیت آپ کی، جب شورا کا مشورہ شروع ہوتا ہے تو جی یہ بڑا ٹف تھا، آپ کا چونکہ حکم بھی تھا اور آپ نے فرمایا تھا، اور یہ اراکین شورا کو بعض نے دیکھا بھی ہے مدنی چینل پہ، یا ویسے پتہ چلا ہوگا، لیکن ہم لوگ اپنے ایک جدول پہ آئے ہوتے ہیں۔ شورا کا مدنی مشورہ جب چلتا ہے تو وہ یوں سمجھے ظہر کے بعد سے لے کر جو ہے وہ فجر کے قریب تک چلتا ہے۔ جی اب ساری جو ہے وہ دن میں بھی اور رات میں بھی، اب ساری رات جاگنے کے بعد آپ کے یہ صبح صبح کھلے آنکھ میں آنکھ کھول کے آنا، یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے، تو یہ ایزی نہیں ہوتا۔ پھر نیکسٹ بھی جدول ہوتے ہیں نا، اب جیسے ظہر کے بعد سے جدول شروع ہو جاتا ہے، پوری رات جاگنا بھی ہے اور مدنی مشورہ بھی ہے۔ آج کچھ چونکہ مخصوص ہے تو یوں کچھ تھوڑا سا ریلیکسیشن تھی، تو میں نے کچھ جو ہے وہ اس میں نکالا۔ اور اراکین شورا کا اس طرح ان دنوں میں بننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ روٹین ایسی ہوتی ہے مدنی مشورے کی کہ ایک شیڈیول بنا ہوتا ہے، اور بھی اتنا کام ہے اور اتنے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ سب مکمل بعض اوقات ہو نہیں پاتے۔ اللہ اس لیے اس وقت جاگنا جو ہے نا وہ یہ ایک بڑا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عملی مسلمان، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ ہم نے قرآن پاک کی آیاتیں سنی، احادیث سنی، اسلاف کا طریقہ بھی سنا کہ کیا انداز رہا اسلاف کا، پھر رکن شورا سے جو ہم نے سوالات کیے، جو چیزیں رکاوٹ ہیں، حائل ہیں، ہم عملی مسلمان نہیں بن پا رہے، عمل کی طرف نہیں آ رہے، ان رکاوٹوں کو ہم نے دور کرنے کے حوالے سے سنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں با عمل مسلمان بنائے، صرف ہم لفظوں تک، دعوے تک نہ رہیں، حقیقتاً ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہماری صورت، ہماری سیرت بتائے ہم ایک با عمل مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو
سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی قیامت ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام قرآن